گرمی ہوگی قیامت والے دن کہ اجڑا سورج ہے نا، سورج ہے ہن چوتھے آسمان پہ. کتنے؟ چوتھے آسمان. اور حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، فرمایا کہ چوتھے آسمان تے سورج ہے تے اس سورج دا جڑا منہ ہے نا، منہ اوتے تھلے نہیں گا. سورج دا منہ تے سورج دی پشت تھلے وے، سورج دا رخ تے وے. فرمایا سورج کا منہ تے ہون دے باوجود بھی یہ حال ہے کہ اتنی سخت گرمی جن کی برداشت اسی نہیں کر سکتے. رات تعالیٰ مثال دینے مسیح تے راتی لیٹ نہیں سی ہے تے اسی عشاء دی نماز کی پڑھی. فرمایا اتنی سخت گرمی کہ اے سورج دا منہ تے وے ہن اس ٹائم چوتھے آسمان تے سورج منہ تے وے پشت تھلے وے تے پھر اتنی گرمی ہے. قیامت والے دن پتہ کی ہونا، سورج دا منہ تھلے ہو جانا، سورج دا منہ تھلے ہو جانا اور سورج ہن چوتھے آسمان تے وے وہ سورج سر تے آ جائے. ہن چوتھے آسمان تے منہ تے وہ سر تے آ جائے گا تے پھر منہ تھلے. اللہ میرے آقا فرماتے ہیں آج جی زمین نہیں، زمین جی ہون زمین ہے، میں اے اندر اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ سورج کی گرمی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، سورج کی تپش کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. لیکن فرمایا قیامت والے دن اس زمین کو اللہ اٹھا کے جنت میں بھیج دے گا. اس زمین کو اٹھائے گا، یہ جنت میں بھیج دے گا. یہ کی ہوئے گا؟ فرمایا جنت میں بھیج کے نا اللہ اس پوری زمین کی روٹی بنائے گا. حدیث پاک بیان کر رہا ہے روٹی بنا کے جدھر جنت میں جان کے سب کو پہلے انہوں نے لقمہ کھلایا جائے گا. جدو ایک زمین اٹھا لیتی جائے گی نا، جیڑی زمین سورج کی تپش کو اپنے اندر رکھ کے جذب کر لیتی ہے، اس زمین کو اٹھا لیتا جائے گا. ایک جگہ تے اللہ اور زمین لے اس زمین کا کیا عالم ہونا ہے. قرآن فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، فرمایا زمین کو زمین میں بدل دیتا جائے گا. مطلب ایک زمین اٹھا کے جنت میں جتنی دوسری زمین لے آتی ہے، وہ زمین کی کر رہی ہے. فرمایا اس زمین میں جب بدلا جائے گا تو وہ زمین تانبے دی ہوئے گی. تانبے دی تانبے دی زمین ہے. اے جڑی زمین ہے مٹی دی ہے، یہ دے اندر حرارت نو گرمی نو جذب کرنے دی قوت ہے. لیکن ایک جو اٹھا کے جنت چلی جائے گی، دوسری زمین لے آتی جائے گی، وہ تانبے دی ہوگی. وہ گرم تانبا بھی تو گرم ہو جائے. سورج کی تپش پہ گی تو وہ جذب نہیں کر سکے گا، بلکہ جو گرم ہوتا جائے گا. اللہ فرمایا سورج کی گرمی اتنی ہوئے گی بندہ سر اٹھتے نہیں چک سکے گا. اتنی گرمی قیامت والے اس قدر گرمی ہوگی کہ بندہ اپنا سر اٹھتے نہیں چک سکے گا. اور زمین کی تپش اتنی ہوئے گی کہ تھلے نہیں گر سکے گا. اور پھر کچھ لوگوں کی حالتیں ہون گیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا، حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ نے روایت کر دی، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہون گے جڑے اپنے پسینے اندر گٹیاں تک پرے ہون گے، یعنی جنہاں کا پسینہ اتنا نکلے گا کہ زمین تے پانی انہاں کا پسینہ بہ کے گٹیاں تک آ جائے. کئی وہ ہون گے حضور نے فرمایا جڑے ٹخنیاں تک پرے ہون، کئی وہ ہون گے جڑے گٹیاں تک پرے ہون، کئی وہ ہے جنہاں کا پسینہ کمر تک ہو، کئی وہ ہون گے جنہاں کا پسینہ
سینے تک لے اور میرے آقا امام نے بیان فرمایا کوئی وہ ہون گے پسینے اندر ہوتے کھا رہے ہوتے کھا رہے ہیں۔ فرمایا اتنا گرم پسینہ ہوئے گا مانا اتنا گرم پسینہ حضور فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ تے اس دن دا پسینہ دا ایک قطرہ چک کے چھوڑ دیتا جائے تے احد پہاڑ جل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا بدبودار پسینہ، یعنی تھوڑی سی گرمی ہمیں پسینہ ہو جائے تو کتنا جناب دوسرے بندے میں تنگی ہوتی ہے، آدھے بدن میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس دن حضور نے فرمایا اتنا بدبودار ہوئے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا ایک قطرہ بھی چھپ کے اگر انسانہ جانوراں دے کول چھوڑ دیتا جائے تو فرمایا انہاں دے دماغ اس بدبو میں تو پھٹ جائے۔ اتنا بدبودار پسینہ، لوگ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، لوگ ننگے ہوں گے، قیامت والے دن والدین اولاد دوڑ گے کہ کتنے نیکی نہ مانگ لیں، باپ ماں اپنی اولاد تو دوڑ گے کہ کتنے نیکی نہ مانگ لیں، اولاد ماں باپ تو دوڑ گے کہ کتنے انہوں نے کی مانگ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اس دن اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم کتنے ہیں؟ انہوں اپنی اپنی پئی ہوئے گی، کوئی پسینے اندر شراب پورے گئے، سورج دی تپش دے تھلے زمین دی جنابے والا گرمی دے اتے پسینے نال بھرے ہون گے۔ نجبان نبی فرماؤں دے لیں اس دن آواز آئے گی سورہ یاسین اندر ہے، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرمون اللہ کو ہو جاؤ، نیک لوگ اوپر ہو جاؤ، نیک لوگ الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جاؤ۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، دسوڑ کی دی حکومت اور بادشاہ کون ہے؟ اس روئے زمین تے سکہ کدھر چلتا ہے؟ اس روئے زمین تے خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ اس دن اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، اور لوگوں دسوڑ بادشاہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، فرمایا روز جزا قیامت دے دن دا بادشاہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس دن آواز آئے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور لوگوں سن لو آج اس واحد قہار دی حکومت ہے، آج اس خالق دی حکومت ہے، اس جبار دی حکومت ہے۔ وہ چاہے تے بڑے بڑے بادشاہوں پکڑ کے جہنم سٹ دے، وہ تو پوچھن والا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تے گناہگاراں جنت بھیج دے، پوچھن والا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تے بڑے بڑے عبادت گزاراں نوں لین وچ کھڑا کر دے، پوچھن والا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تے ہزاراں سال عبادت کرن والیاں نوں جہنم بھیج دے، پوچھن والا اودے کول کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ مسلمانوں اتنا اعلان ہو رہا ہوئے گا، لوگ پریشان ہون گے، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا۔ تے اس دن اعلان ہوئے گا 7 بندے چل کے میرے سائے تلے آ جاؤ۔
آواز آئے گی 7 قسم دے لوگ 7 قسم دے بندے چلو آ جاؤ میرے عرش دے سائے تھلے آ جاؤ اللہ فرمائے گا عرش دے سائے تھلے آ جاؤ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ وہ جڑے 7 بندے ہون گے وہ کیڑے کیڑے ہون گے وہ کیسے لوگ ہون گے جنہوں اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں کوئی درخت نہیں کچھ بھی نہیں ساری روئے زمین اتے کسی چیز کا سایہ نہیں ہوئے گا اس دن اللہ دے عرش کا سایہ ہوئے گا اللہ دے عرش کا سایہ 7 قسم دے بندیاں ملے گا غور نال سنیا جائے 7 قسم دے بندیاں ملے گا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو پہلا کیڑا ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا صحابہ انہوں جو پہلا بندہ جڑا عدل تے انصاف کردا ہوئے گا فرمایا جن نے معاشرے اندر عدل و انصاف نو سامنے رکھیا ہوئے گا عدل تے انصاف دا پیمانہ فرمایا اپنے ہاتھ وچ رکھیا ہوئے گا ہر چیز وچ عدل کرنے والا ہوئے گا فرمایا عدل تے انصاف کرنے والا بندہ اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا حضور فرمانا امام عادل امام عادل یعنی عدل کرنے والا بندہ چاہے ملک دا وزیر اعظم ہوئے چاہے ملک دا صدر ہوئے چاہے جناب والا عام بندہ ہوئے ہر بندہ اپنے شعبے وچ جدو انصاف کرے گا اللہ انہوں اس انصاف کی برکت نال اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا پہلیاں قوموں ہلاک کیوں ہوئی نے فرمایا عدل تے انصاف نہیں سی کر دیا پہلیاں قوموں عدل و انصاف نہیں سی کر دیا حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم قرآن پڑھ کے دیکھو 12ویں پارے اندر اللہ نے قوم شعیب دا ذکر کیتا ہے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اللہ فرماتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم اتنی طاقتور سی اور قد آور بندے سن بڑی طاقت سی بڑی جنابے والا قوت سی بڑی زمینہ سن پیسہ سی دولت سی سب کچھ سی اللہ نے ہم تباہ و برباد کیوں کیتا ہے پتہ کیوں کیتا ہے قرآن نے دسیا ہے وہ پورا نہیں سی تول دے ناپ تول اندر کمی کر دے سن اللہ اکبر کبیرہ چیز لینی ہے تے پوری لینی اگے تول کے دینی ہے تے پوری نہیں دینی میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے ناپ تول اندر کمی کیتی حضور فرماتے نے ویکھن والا لین والا تے شاید دھوکا کھا جائے گا پر تیرا رب تے تینوں ویکھ رہا ہے کہ تو نا انصافی پیا کردا ہے تو ناپ تول اندر کمی کر رہے ہیں حضور فرماتے نے وہ بندہ میں محمد دی امت وچوں نہیں ہے اللہ اکبر قوم شعیب ہلاک ہو گئی تباہ و برباد ہو گئی کیوں ہوئی اٹھانا پارا نصف ہو رہا ہے رکوع شروع ہو رہا ہے اس پورے رکوع اندر اللہ نے انہاں دی منظر کشی بیان کیتی ہے اج سیانے دی سانوں بڑے نقصان ہو رہے ہیں ساڈے بڑے نقصان فصلاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں بیماریاں سانوں لگ گئی ہیں وجہ ہے اسی رب رسول دے حکماں نو پرا رکھیا ہے اسی اپنی پیٹ پیچھے سٹ کے
اسی نا انصافیاں کرنے زیادتیاں کرنے ظلم کرنے ستم کرنے نا انصافیاں کرنے جدو معاشرے اندر ایڈ کران گے پھر آسمان کو بیماریاں اترن گیا ایسی ایسی بیماریاں میرے آقا فرمایا جدو لوگ میری امت کے لوگ ایک دوسرے نا انصافیاں تے زیادتیاں کرنیاں شروع کر دیں گے میں اللہ انہاں ول ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا انہاں دے وڈیاں نے بھی ہوگا نام سنیا ہوئے گا ہر ویکھیا نہیں سانو پتہ بھی نہیں سی کہ ہوئی بیماری ساڈے تے مسلط آج جناب والا مختلف بیماریاں بڑے بڑے پرانے لوگ پتہ نہیں شوگر کی ہوندی ہے انہوں نے پتہ ہی نہیں سی بلڈ پریشر کا پتہ ہی نہیں سی ہیپیٹائٹس سی بی دا پتہ ہی نہیں سی انہوں نے لیکن آج ہر بندہ جمدہ بچہ بیماری وچ مبتلا ہے وہ دی وجہ ہے یا اسی جناب والا حلال کمایا نہیں یا حلال کھوایا نہیں آج اولاد بھی نام فرمان ہے آج اولاد نہیں مندی ایک وجہ ہی ہے مسلمانوں میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جب معاشرے اندر ناانصافی شروع ہو جائے گی پھر معاشرے کا بگاڑ شروع ہو جائے گا معاشرہ بگڑ جائے گا لیکن فرمایا اس دور اندر عدل تے انصاف کرنا والا قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے کھلوتا آئے گا اللہ اکبر کبیرہ بلکہ حضرات آدھے چار قسم دے لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا واسطے ستون نے جب تک کہ لوگ دنیا تے رہن گے دنیا انہاں دے اوتے کھلوتی رہے گی قائم رہے گی جب یہ چار قسم دے لوگ ختم ہو جان گے یا کہ لالچ وچ آ جان گے تے فرمایا دنیا برباد ہو جائے گی علماء فرماندے نے صوفیاء فرماندے نے پہلے بندے ہو یہ دنیا جنہ دی وجہ تو قائم ہے فرمایا سخیاں دی سخاوت دی وجہ تو قائم ہے اور سخی لوگ جڑے سخاوت کرتے ہیں انہاں دی سخاوت دی بنا تے دنیا قائم ہے اور دوسرا فرمایا فقیر لوگ اللہ دے فقیر لوگ جنہ دی دعاواں دی وجہ نال دنیا قائم ہے حضور فرمایا جب تک میری امت دا ایک سید اور دوسری رات جائے میری امت دا ایک کامل ولی دنیا تے باقی رہے گا قیامت تو تک نہیں آئے گی اور چوتھا بندہ تیسرا بندہ حضور فرمایا نیک حکمران عادل حکمران تے عدل دی وجہ تو دنیا قائم رہے گی اور چوتھا حضور نے فرمایا علماء دے علم دی وجہ تو دنیا قائم رہے گی اور قیامت علم اٹھ جائے گا حضور فرمایا نیک لوگ اٹھ جان گے فقیراں دیاں دعاواں ختم ہو جان گیاں لوگ ایک دوسرے نوں بد دعا دینا شروع کر دیں گے حکمران عدل تے انصاف ختم کر دیں گے میرے آقا فرمایا سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے بابا یہ پہلا بندہ ہے عدل تے انصاف کرنے والا اللہ جل شکایت ہے دوسرا بندہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور نال سنیا جے میرے آقا فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ میں قیامت والے دن دوسرا بندہ جڑا اللہ دے عرش دے تھلے جگہ لگے گا فرمایا او نوجوان جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے جوانی دیتی شباب دیتا تے فرمایا انہیں اپنی جوانی نو ضائع نہیں کیتا اپنی جوانی نو اللہ دے رستے اتے لا چھڑیا ہے او جوان جدی جوانی رب رسول دی اطاعت اندر گزری فرمایا او نوجوان بھی اللہ
اللہ دے عرش دے تھلے ہوئے قیامت والے دن میرے آقا فرماتے ہیں کیڑا جوان اپنی جوانی اندر آ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے حضور فرماتے ہیں 1000 بڑھیاں نالو اودی ایک رکعت پڑھنا افضل ہے یعنی 1000 بڑھا بابا او اللہ کی عبادت کرے 1000 سال تے نوجوان جوانی اندر اللہ تو ڈر کے دنیا نو چھڑ کے عبادت کرے تے فرمایا او دے 2 نفل پھر بھی اگے ہیں سبحان اللہ کیوں اس واسطے کہ جوانی ایسی چیز ہے کہ ایک پاسے شیطان کہندا چھڑ بڑا ٹائم پہ کر لاں گے عبادت ہجے تے کچھ بھی نہیں ہویا ایک پاسے شیطان کھچدا ہے تے دوسرے پاسے نفس بھی کہندا یار چھڑ کی کرنا یہ بابیاں دا کام ہے نماز پڑھنا اذان دینا مسجداں وچ جانا تیرا کی کام ہے اور پھر تیسرے پاسے اگر چل بھی پوے جوان تے بیلی ساتھی تے دوست پتہ کیا انہوں نے کدوں دا نیک بن گیا اللہ اکبر پھر وہ تانے ملدے نے مسلمانوں اس جوانی اندر سارے تانیاں نوں بلا کے جڑا رب نال لو لا لے گا میں قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ مل جائے گا سبحان اللہ آبا میری وطن میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ جنہوں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا حضور فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق فی المساجد تیسرا بندہ ہوئے جنہوں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا فرمایا او بندہ جیدہ دل ہر ویلے مسجد وچ لگا رہتا ہے سبحان اللہ جیدہ دل مسجد نال معلق رہتا ہے فرمایا جیدہ دل ہر ویلے مسجد وچ لگا رہے وہ بندہ بھی قیامت والے دن اللہ دے عرش کے سائے تلے سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں مومن مسجد وچ ایویں چین پاندا ہے جویں مچھلی پانی وچ چین پاندی ہے سبحان اللہ تے فرمایا منافق مسجد تے ایویں بیٹھا ہوندا ہے نا منافق مسجد وچ اتنا بیکار ہو کے بیٹھا ہوندا ہے جویں پنجرے وچ جناب والا پرندہ بند ہوے تے حضور نے فرمایا عوام 3 قسم دے بندے چوتھا نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اللہ دی خاطر اللہ دی رضا واسطے کسی دوسرے مومن بھائی نال محبت کردا ہے سبحان اللہ دنیا کا مفاد نہیں ہے کہ بدل پتا ہو یار میں نال تعلق جوڑا گا دوستی لاواں گا تعلق بناواں گا چلو کدے نہ کدے کام آ جائے ہیں آج کل بندے پتہ تعلق بناتے ہیں ایک دوسرے دے نال وہ کہندے ہیں چلو ایک دے کام آ جائے ویلا بندہ پھردا ہے نا کوئی کہ جے پتہ ہو کہ یار ایویں ہی ہے اودے کو اسلام ہی نہیں لگدا اودے نال کوئی اسلام ہی نہیں لگدا سلام تعلق دوستی اسلام دعا وہ کدے نال ہے پتہ ہو کہ یار بندہ چنگا پرو جاتا ہے کون چالا بندہ ہے اودے نال سارے سلام دعا کرتے کسی نہ کام آ جائے کوئی نہ کوئی کام کرائے حضور فرماتے ہیں مومن اپنے دوسرے مومن بھائی نال اگر محبت کرے تو اللہ دی رضا واسطے کرے دنیاوی مقصد کوئی نہ ہوے تے فرمایا جڑا اللہ دی رضا واسطے دوسرے مومن بھائی نال محبت کرے گا اونوں اللہ قیامت والے دن عرش دا سایہ عطا فرمائے سبحان اللہ پنجواں بندہ نبی علیہ السلام دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پنجواں بندہ ہوئے او بندہ یا او عورت جنوں گناہ دی دعوت دیتی گئی گناہ دی دعوت دیتی گئی فرمایا حسین و جمیل عورت نے انہوں بلایا اپنے مل گناہ پر راغب کیتا تے او دے کول اختیار بھی ہے سی سب کچھ ہے سی انہوں ویکھ بھی بظاہر کوئی نہیں سی رہا روکن والا بھی کوئی نہیں سی لیکن حضور فرماتے ہیں اس گناہ نو اس اوفر نو ٹھکرا کے اللہ کو ڈر کے کہنے لگا میں نہیں آنا میں اللہ کو ڈرنا میرا رب میں دیکھ رہا ہے اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جنوں گناہ ول بلایا گیا اور گناہ کرنے قادر بھی ہویا اور تو یا مرد ہوئے دونوں وچ کوئی نہیں تے فرمایا
اللہ کے ڈر تو اس گناہ کو چھوڑ دیتا، اللہ اس بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات کرنی ہے، بات ختم۔ اب آپ اسی وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے گناہ چھڑیا اللہ انہوں عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ روض الریحانین بڑی معتبر کتاب لکھی ہے علماء نے۔ امام یافی علیہ الرحمہ نے اس کتاب اندر ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا۔ آپ فرمانے نے کہ اللہ دا ولی سی، ولی بعد وچ بڑھیا، فرمایا پہلے وہ دا بچپنا سی، بچپن دا ہے سی، اور جس ویلے جناب والا 12-11 سال دی عمر دے قریب پہنچیا، اودے باپ نے انہوں جا کے دکاندار نو پکڑایا کہ یار میرا بچہ ہے کم سکھا دے۔ جس ویلے باپ نے جا کے اپنا بیٹا اس دکاندار دے ہتھی دیتا، امام یافی فرماندے نے وہ 12-13 سال دی عمر دا نوجوان اس کپڑے دکان تے بیٹھ کے کم کردا ہے، سارا دن کم کردا ہے، لیکن اس جوان اندر اللہ کا خوف کتنا ہے کہ جناب والا دی دکان تے کوئی آندا ہے، اگر کوئی عورت آندی ہے، کوئی جناب والا غیر محرم عورت کپڑا لینا واسطے وہ نظر چک کے دے اور ویکھدا بھی نہیں، وہ اپنے کام اندر رہندا ہے۔ امام یافی فرماندے نے اس دکان تے ایک عورت آئی، بڑی اونچے قبیلے دی اور بڑی جناب والا امیر ترین عورت سی، انہیں آن کے دکان دو کپڑے خریدے، کپڑے خرید کے تے اس نے جس ویلے اس جوان ول ویکھیا، اس جناب والا خوبصورت جوان وال تے وہ دی نیت بدل گئی، اس دکان دے مالک نو کہنے لگی کپڑے تے میں خرید لینے، بچہ میرے نال بھیج دے، اس جوان نو میرے گھر کپڑے چھڑ آئے گا تے نالے پیسے بھی واپس لے کے آئے گا۔ مسلمانوں اس مالک نے اس جناب والا 12-13 سال دے نوجوان نو اس عورت دے نال روانہ کر دیتا۔ کتاباں وچ ہوندا ہے جوان کپڑے لے کے جا رہے ہے لیکن وہ دی نظر تھلے نے اتے نہیں ویکھ رہا، اور عورت نو اپنے گھر دے اندر لے کے گئی تے جا کے وہ دی نیت بدل گئی، انہیں کپڑے رکھے رکھ کے اندر لے گئی، اندر لے جا کے دروازے بند کر دیتے، جا کے بن سن کے کپڑے پہن کے اعلیٰ قسم دے اس جوان دے قریب آ گئی، آکھن لگی ویکھ اس ویلے کوئی نہیں ویکھ رہا، ایک کمرے بند نے، دروازے بند نے، میرے محل دے اندر اس ویلے ہور کوئی بھی نہیں ہے، لہذا میں تینوں گناہ وال دعوت دینی آ، تو گناہ کر لے۔ آبا بیدی وقار اس جوان میں جس ویلے بیٹھیا، او دے دل اندر خوف خدا جا گیا، کہنے لگا نہیں میں اس طرح نہیں کر سکتا، گناہ میں اپنے رب تو ڈرنا ہوا، میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، تو نہیں کوئی نہیں ویکھ رہا، پر میرے تو بوچ میری اکھ نال ویکھ، میرا رب ویکھ رہا ہے، مینوں حیا آندی ہے، میں جناب والا اپنے رب دے سامنے گناہ کراں، قیامت والے دن میری پکڑ ہو جائے گی، مینوں کچھ نہ کہے۔ او مسلمانوں، اس عورت نے کیا تیرا چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا جب تک تو میری تمنا پوری نہیں کرے گا، اگر نہیں تمنا پوری کرے گا تو میں تینوں قتل کرا دیاں گی، مار دیاں گی، ختم کر دیاں گی۔ آبا بیزی وقار اس جوان نے پتہ کیتا کی ہے، ہزار جوانا دی جوانی اس جوان دے قدمہ تو قربان کر دئی ہے۔ مسلمانوں اس جوان نے اس عورت کو آکھیا نہیں کر، مینوں تھوڑی دیر واسطے بیت الخلا جان دے، پھر جدو بیت الخلا دوبارہ آؤں گا جی میں تو آکھیں گی میں کر لواں گا، پہلے مینوں بیت الخلا وچ جان دے، واش روم اندر جان دے۔ وہ جوان بیت الخلا وچ گیا ہے،
جا کے انہیں ساری گندگی چک کے انہیں اپنے جسم تے ملی جو کچھ بھی گندگی او دے اندر پئی سی واش روم دے اندر انہیں ملی انہیں کیا اس عورت نے میرا حسن دیکھ کے میری جناب والا خوبصورتی تے جوانی دیکھ کے دیوانی ہو گئی ہے کسی صورت وچ بھی مینوں چھڈن والی نہیں لہذا میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے بچانا ضرور ہے گندگی مل کے باہر نکل کے سامنے آ کے کھلو گیا کہنے لگا ویکھ لے جدے تو دیوانی سے میں ہو گیا مینوں ویکھ لے چیخ ماری تے جوان ڈگ پیا عورت نے اپنی نوکرانیاں نوں بلا کے آکھیا چک کے جا کے باہر کڑے والی تھان تے سٹ کے آؤ گندگی والی تھان تے جا کے اس جوان نوں سٹیا گیا مسلمانوں جس ویلے نوکرانیاں سٹ کے واپس آ گئیاں جوان بے ہوش ہے اتنی دیر وچ جناب جبریل امین آ گئے نے حضرت جبریل فرشتیاں دے سردار نے آن کے چک کے اس جوان نو اس گندگی تو اس جناب والا نہلایا غسل دیتا غسل دے کے سونے کپڑے پہنا کے ہجے فارغ نہیں سی ہوئے تے جناب یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام آئے آپ کے جوان دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے ایڈ کر کے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا جوان نے حضرت یوسف دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے مصافحہ کر کے آپ دے ہاتھ نو چم لیا تے یوسف نبی فرمان لگے بیلیا مبارک ہوئے آج تو میری سنت تے عمل کر لیا ہے آج تے بڑا اعلیٰ کردار پیش کیتا ہے فرمایا میں نبی میں یوسف نبی تو نبی نہیں تو نبی دا امتی ہے جدو زلیخا مینوں کمرے وچ لے کے گئی سی قرآن پڑھ کے بیٹھو سورہ یوسف زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو 7 کمرے دے اندر لے گئی 7 کمرے اندر جا کے دروازے سارے بند کر دیتے تے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے بت تے سٹ کے کہندی ہے یوسف ویکھ لے میں اپنے خدا تے پردہ پا چھڑیا ہے نہیں ویکھ رہا قالت حیت لک یوسف میرے قریب آ جا حضرت یوسف مسکرا کے فرمانے نے واہ زلیخا پتھر دا بنیا ہویا خدا اے اوتے دوپٹہ پا کے آندی ہے چھپ گیا نہیں ویکھ رہا بالکل نہیں ویکھ رہا پر میری اکھ نال ویکھ میرے عقیدے نال ویکھ تیرا پتھر دا بنایا ہویا خدا تے چھپ گیا ہے پر میرا وحدہ لا شریک مولا ویکھ رہا ہے آدھے 7 کمرے نے پاندے کوئی نہیں ویکھ رہا یوسف نبی فرماندے نے رب ویکھ رہا بس اس جملے میں یوسف علیہ السلام اتنی شان دیتی عرض کیتی مولا مینوں پتہ ہے تو ویکھ رہا ہے پر مینوں اتنا دس 7 کمرے بند نے میں جانا کیویں میں اپنی عزت بچانی کس طرح ہے آواز یوسف توڑ لانا تیرا کم ہے تالے توڑ کے بوئے کھول دینا ساڈا کم ہے او جوان یوسف علیہ السلام نال ملے تے اس کے بعد رب نے اتنا شان عطا کی کہ ولی بنا چھڑیا اتنا بڑا ولی کہ جدو گھروں نکلنا نا لوگ سمجھ جانا کہ خوشبوؤں دے حلے آ رہے ہیں اے اللہ دا ولی آ رہے ہیں مسجد جانا تے خوشبو مدرسے جانا تے خوشبو بازار جانا تے خوشبو جتھے بہ جانا خوشبو ہی خوشبو سبحان اللہ اس واسطے کہ نا لوگوں نے اپنی جوانیاں نو محفوظ رکھیا ہے ساڈا حال ہے ساڈے ہاتھ وچ موبائل ہے ساڈے ہاتھ وچ لیپ ٹاپ ہے انٹرنیٹ ہے سب کچھ ہے ساڈا حال ہے ہیں
جنہوں نے اپنی زندگیاں محفوظ رکھیاں اللہ انہوں نے ولی بنایا بے شک جیسے ہم نے جناب اس نماز بھی ایک نہ پڑھیے ساری رات نیٹ چلاتے رہیے صبح نماز بھی نہ پڑھیے مولوی صاحب حالات نہیں ٹھیک ہو رہے پیر صاحب حالات نہیں ٹھیک ہو رہے میں بھی حالات ٹھیک ہونا یہ بھی حالات ٹھیک ہونا نا کسی دی جناب عزت کوئی بہن بیٹی گزر پوے ساڑی نظرہ کتنے ہوں گے میرے آقا امام الانبیاء غلاموں میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا خوف رکھ کے گناہ تو ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس بندے نو قیامت والے عرش کا سایہ عطا سبحان اللہ 7 قسم دے بندے نے جنہاں وچ 4 دا ذکر میں کر چھڑیا انشاءاللہ 3 دا ذکر پھر کریں گے اگلے جمعہ مبارک نبی پاک علیہ السلام دی سچی پکی غلامی ایسے اندر ہے کہ اسی سرکار دی اطاعت کریں حضور نبی علیہ السلام دی سیرت طیبہ پہ عمل کریے میرے آقا امام الانبیاء دی سیرت ایسی حضرت عائشہ فرماندی نے حضور کے اندر حیا اتنا سی کہ عرب دیاں کماریاں لڑکیاں وچ بھی اتنا حیا نہیں سی جتنا حضور وچ حیا ہے سبحان اللہ اتنا حیا لیکن کیا ہے پاکستان اسلامی ملک اسلامی ملک دے اندر روزانہ 4-5 جناب اخباراں دے اندر کیس رپورٹ ہوندے نے فلاں نے فلاں دی بچی نال زیادتی کر دتی فلاں دی بیٹی نال فلاں دی بیوی نال فلاں دی کیوں حیا نہیں ہے حضور نے فرمایا جب حیا نکل جاندی ہے تو ایمان بھی نکل جاندا ہے انسان بے ایمان ہو جاتا ہے تے جب بے ایمان ہو جائے پھر پہچان نہیں ہوتی کہ کسی دی ماں بہن جا رہی ہے تے میری بھی عزت ہے اسلامی ملک ہے اسلامی ملک اسلام کے نام تے بنیا ہے جدوں دا واقعہ ہے نا روڈ موٹر وے دا اس بعد ساری حکومت جناب بڑی شور پایا ہوا ہے کہ جنہیں جڑا زیادتی کرے گا انہوں مرد بنا دے ایک نواں قانون بنایا جا رہا ہے نواز بنا قرآن دا قانون نافذ کرو اگر کوئی کسی دی بیوی نال کسی دی بہن نال کسی دی بیٹی نال زیادتی کرے اللہ کا قرآن آتا ہے ان سے انصار کرو اسلامی قانون نافذ کیوں نہیں کرتے اسی نوے قانون تے اسی بنا رہے ہیں اسمبلیاں میں کہ قرآن کا جڑا قانون ہے وہ کیوں نہیں نافذ کرتے 70 سال تے ہو گئے اسلام کے نام تے پاکستان میں بنیا اسلام کے قانون نافذ کیوں نہیں کرتے ڈر لگتا ہے اسلام کے قانون نافذ کر کے ایک بندے نو سزا دے سریام تے پاکستان اندر ظلم ختم ہو جائے بے شک جدوں تک اسی نوے نظام بنا دے نوے قانون کے جڑا زیادتی کرے انہوں مرد بنا دے تے کوئی قانون نہیں ہے جڑا زیادتی کرے اسلام آندا انہوں دے پتھراں دی بارش کر دے انہوں سنسار کر دے وہ مر جائے اس حالت اندر جڑا زیادتی کرے جڑا ریپ کرے جدوں اس حالت وچ مر گیا تے پھر کسی بندے نے بھی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح کرنے کی اللہ پاک دعا کرے کہ پاکستان کے اندر حضور کا نظام نافذ فرمائے حضور کی شریعت کا قانون نافذ فرمائے ہمارے